نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين محترم حاضرین، اس وقت پوری دنیا میں جو ایک ابھرا ہوا مسئلہ ہے اس کا تعلق اہانت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ پچھلے دنوں فرانس میں جو کچھ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت سے متعلق خاکوں کی تشہیر کی گئی اور باقاعدہ سرکاری سرپرستی میں کی گئی، اس کی وجہ سے ساری دنیا کے مسلمان بہت شدید طور سے متاثر ہوئے۔ یہ ایک فطری بات ہے، کیونکہ اہل ایمان کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت پائی جاتی ہے، عقیدت پائی جاتی ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، ان کی ذات کے تعلق سے کہیں اہانت اور توہین کی بات ہوتی ہے تو اس سے شدید تکلیف پہنچتی ہے اہل ایمان کو۔ غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ خاص طور سے یورپ میں ہو رہا ہے، جہاں کافی ترقی ہے تمدنی لحاظ سے، علمی لحاظ سے اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، اور بڑی آزادیاں حاصل ہیں، انسانی حقوق کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے۔ ان ممالک میں بڑی تعداد میں مسلمان بھی بستے ہیں۔ فرانس کے اندر 50-60 لاکھ مسلمان ہیں، تقریباً 9-10% ان کی آبادی ہے۔ تو آخر مسلمانوں کے جو مذہبی جذبات ہیں ان کا خیال کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ اس کی رعایت کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ اس پہ غور کرنا چاہیے۔ عرصہ پہلے ڈنمارک میں ایسا ہوا، خاکے شائع کیے گئے، اس کے بعد فرانس میں سلسلہ شروع ہوا، اور باقاعدہ حکومتی سرپرستی حاصل ہے۔ یہ زیادہ تشویش کی بات، کسی فرد کی طرف سے کوئی بات ہو جائے
کسی چھوٹے سے گروپ کی طرف سے کوئی بات ہو جائے تو اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے، لیکن اگر حکومتیں سرپرستی کریں اور سرکاروں کی پشت پناہی حاصل ہو تو زیادہ تشویش کی بات ہے۔ اس کا محرک کیا ہے؟ اس کے پیچھے اصل جذبہ کیا ہے؟ ایسا کیوں وہ کرتے ہیں؟ اس پہ آپ غور کریں گے تو اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ یورپ اسلام کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے، کیونکہ جو مغربی تہذیب ہے اس کی بنیاد لادینیت پر ہے، سیکولرزم پر ہے، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، خاص طور سے اجتماعی معاملات میں۔ وہاں الحاد ہے، خدا بیزاری ہے، آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، اور ہر طرح کی آزادی وہ چاہتے ہیں، آزادی کے لیے کوئی قید نہیں ہے، اور اخلاقی لحاظ سے دیوالیہ پن کی انتہا ہے۔ یورپ میں باقاعدہ قانونی طور سے ہم جنس پرستی کی اجازت ہے، قانونی طور سے۔ خاندانی نظام درہم برہم ہے، کاروبار کی بنیاد سود پر ہے۔ تو ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسا سماج جس کی بنیاد مادہ پرستی پر ہے، اخلاق سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، جہاں بے حیائی ہے، جہاں فحاشی ہے، وہ اسلام کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی بنیاد خدا پرستی پر ہے، اسلام کی بنیاد آخرت پسندی پر ہے، اسلام اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، اسلام عفت اور پاک دامنی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام ہم جنس پرستی کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اسلام میں خاندانی نظام ایک مستحکم بنیاد پر قائم ہوتا ہے، اخلاقی قدریں ہیں، مورل ویلیوز ہیں، وہ اپنی آزادی کے راستے میں اسلام کو سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ اور وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یورپ میں لاکھ دشمنی کے باوجود سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، کیونکہ یورپ کے لوگ روایات کی پابندی نہیں کرتے، سوچتے ہیں، وہ غور کرتے ہیں، کوئی چیز سمجھ میں آ جاتی ہے تو قبول کر لیتے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ یہاں بڑی پرانی سبھیتا ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آزاد خیال لوگ ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو ان کے سامنے اسلامی تعلیمات جب ٹھیک سے آ جاتی ہیں، قرآن پڑھنے کا موقع ملتا ہے، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا موقع ملتا ہے، تو متاثر ہوتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ پڑھی لکھی خواتین اسلام قبول کر رہے ہیں، ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک عرصہ پہلے مالی جیسے غریب ملک سے فرانس کی ایک بزرگ خاتون جو وہاں عیسائی مشنری کے مشن پہ گئی ہوئی تھی اور کئی سال تک قید میں رہیں، وہ جب رہا ہو کر کے آئیں تو استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہ فرانس کے صدر بھی گئے تھے، اور انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اس موقع پر مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا ایک موقع ملے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ دیکھیے مسلمان کس طرح سے انسانی حقوق کو پامال کرتے ہیں، اور ایک بزرگ خاتون کو انہوں نے بند کر کے رکھا اور ان کے حقوق کو پامال کیا۔ لیکن وہاں معاملہ بالکل سب الٹا ہو گیا، اور عین اس موقع پر جبکہ اس تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا، پریس کے لوگ اور میڈیا کے لوگ موجود تھے، اس خاتون نے کہا کہ اب میرا نام مریم ہے، اب میں مسلمان ہو گئی ہوں، میں نے مسلمانوں کو قریب سے دیکھا ہے، ان کے اخلاق اور ان کے کردار سے میں متاثر ہوں،
میں نے قرآن پڑھا ہے، میں نے سیرت پڑھی ہے، اور میں واپس وہیں پھر جاؤں گی اور غریبوں کے لیے کام کروں گا، پورا کھیل بگڑ گیا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ یورپ میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، قبول اسلام کے واقعات، خواتین، پڑھی لکھی خواتین جو ہے وہ مسلمان ہو رہی ہیں، اسلام کی طرف آ رہی ہیں۔ تو یورپ میں تو ڈیموکریسی ہے، وہاں تو جمہوریت ہے، تو ان کو یہ اندیشہ بھی ہے کہ اسی طرح سے اگر اسلام پھیلتا رہا یورپ میں تو دھیرے دھیرے ان کی اکثریت ہو جائے گی، اور اکثریت ہو جائے گی تو پھر یہ تو حکومت میں آ جائیں گے، اور 1000 سالوں تک دنیا پر حکومت کی ہے مسلمانوں نے، تو اپنی عظمت رفتہ پھر بحال کرنے کی سوچنے لگیں گے۔ اس سے بھی وہ پریشان ہیں، کیونکہ انسان کو صرف پیسہ نہیں چاہیے، انسان کو صرف دولت نہیں چاہیے، انسان کو صرف آشائش نہیں چاہیے، انسان کو ذہنی سکون بھی چاہیے، دل کا اطمینان بھی چاہیے۔ اور یہ اطمینان اور یہ سکون کہاں ملتا ہے؟ جب اللہ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور آدمی اپنے مقصد زندگی سے واقف ہوتا ہے، تب اسے سکون ملتا ہے، تو زندگی کی معنویت سمجھ میں آتی ہے۔ یورپ میں بہت سے پڑھے لکھے لوگ سرگرداں ہیں کہ ہم کیوں آئے ہیں اس دنیا میں، کیوں ہمیں پیدا کیا گیا ہے، کیا مقصد ہے، کس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے؟ ان سوالات کا جواب چاہتے ہیں وہ، اور ان سوالات کا اطمینان بخش جواب اسلام دیتا ہے، قرآن دیتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ آدمی اگر اپنے مقصد زندگی سے واقف ہو جائے، خالق کی پہچان ہو جائے، زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جائے، اپنی منزل جو آخرت ہے وہ نگاہوں کے سامنے ہو، تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، مشکلات بھی برداشت کر لیتا ہے، جانتا ہے کہ امتحان کی گھڑیاں ہیں، گزر جائیں گی، یہ تو عارضی جگہ ہے، اصل جگہ وہ ہے، یہاں تو اللہ سب کو دیتا ہے، جو چاہتا ہے دیتا ہے، جو چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ یورپ کے لوگ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ اسلام ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے، اور قبول اسلام کے واقعات ہو رہے ہیں، تو وہ اسلام دشمنی کی وجہ سے یہ سب کرتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ جو اصل ذات ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہی کے ذریعے سے تو ہدایت ملی ہے، انہی کے ذریعے سے قرآن ملا ہے، انہی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل زندگی ہے۔ اسلام کا سرچشمہ آپ کی ذات ہے، ذات نبوی ہے، اس لیے اس کو نشانہ بناؤ۔ اور یہ بھی ان کا مقصد ہوتا ہے کہ چونکہ مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر معمولی محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، تو جب ہم اہانت کریں گے، توہین کریں گے، تو وہ ریئیکٹ ہوں گے، مشتعل ہوں گے، اور اشتعال میں کچھ ایسی حرکتیں کریں گے جس سے ہم کو یہ بتانے کے موقع مل جائے کہ مسلمان یہ دہشت گرد ہوتے ہیں، مسلمان اشتعال رکھتے ہیں، مسلمان امن عالم کے لیے خطرہ ہیں۔ کوئی غیر محتاط اگر ہمارا رد عمل ہوگا ان کو موقع مل جاتا ہے، اور اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے لوگ مسلمانوں کے بھیس میں آ کر کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور الزام مسلمانوں کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ اللہ اور رسول کی دشمنی میں مبتلا ہیں اور یہ ذلیل ہو کے رہیں گے، ان کی چال کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا رد عمل انتہائی منصوبہ بند اور انتہائی محتاط ہونا چاہیے۔ سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں، وہ ذلیل ترین لوگ ہیں، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہے، حقیر ترین لوگ ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں، وہ دین حق اور انسانیت کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، دیوار بنتے ہیں۔ تو ان کی چالوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور
ایسے مواقع پر ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، اس کے اوپر بہت زیادہ سنجیدگی سے غور و فکر کر کے اور منصوبہ بند طریقے سے اپنے رد عمل کا ہمیں اظہار کرنا چاہیے۔ اس موقع پر ایک بہت ہی اہم کام جو ہمیں کرنا چاہیے کہ جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک طرح سے موضوع بحث بن جاتی ہے، چرچا میں آ جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے موقع ہوتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرائیں اور آپ کی سیرت اور آپ کے پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کریں اور بتائیں کہ جس کی توہین کی جا رہی ہے، جس کی اہانت کی جا رہی ہے، وہ تو انسانوں کا محسن ہے۔ آج آزادی اظہار رائے کی بات ہوتی ہے یورپ میں کہ یہ حق ہے اپنی رائے کا اظہار کرنے کا۔ دنیا میں آزادی اظہار رائے کا موقع اسلام نے فراہم کیا۔ اسلام سے پہلے جس طرح کی شخصی حکومت تھی، کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا تھا، کوئی بول نہیں سکتا تھا، حکمرانوں کے اوپر کوئی تنقید نہیں کر سکتا تھا، چاہے وہ رومن امپائر ہو چاہے پرشین امپائر ہو۔ وہ تو سجدہ کرواتے تھے، اپنے سامنے معبود بنے بیٹھے تھے، فرعونیت تھی ان کے اندر۔ رومن امپائر کو ختم کیا مسلمانوں نے، پرشین امپائر کو ختم کیا مسلمانوں نے، انسانوں پر انسانوں کی جو حکمرانی تھی اس کو ختم کیا مسلمانوں نے۔ آزادی نصیب کی کہ انسانوں کو آزادی ملنی چاہیے، وہ اپنے عقیدے کے سلسلے میں، اپنے مذہب اور دین کے سلسلے میں ان کو پوری آزادی ملنی چاہیے، جس عقیدے کو چاہے وہ اختیار کرے۔ یاد رکھیے، جو جہاد کیا مسلمانوں نے، تلوار اگر اٹھائی مسلمانوں نے، تو اس کا مقصد کبھی یہ نہیں تھا کہ زبردستی کسی کو کلمہ پڑھوایا جائے۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو ظالمانہ حکومتیں ان کو ختم کیا جائے، انسانوں پر انسانوں کی حکمرانی کو ختم کیا جائے، ظلم اور جبر کا خاتمہ کیا جائے اور انصاف کو قائم کیا جائے۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستم کے دربار میں جو تعارف کرایا ہے اسلام کا اور اسلامی مشن کا، وہ بہت ہی جامع ہے۔ قادسیہ کے موقع پر جب وہ نمائندے کی حیثیت سے گئے تو رستم نے پوچھا، ما جاء بکم، آپ لوگ کیوں آئے ہیں، کیا مقصد ہے ہمارے علاقے میں، اپنی فوج لے کر کے آپ آئے ہیں، مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا ہے اس جواب پہ غور کیجئے۔ مسلمانوں کا جو مشن ہے اور امت مسلمہ کا جو مقصد ہے، چند جملوں میں حضرت ربیع بن عامر نے بیان کر دیا۔ پہلا جملہ ہے اللہ ابتعثنا، انہوں نے کہا ہم اپنے سے نہیں آئے ہیں، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، اللہ نے اس مشن پر ہم کو مامور کیا ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے ہمیں انسانوں کی بھلائی کے لیے برپا کیا ہے، کھڑا کیا ہے۔ اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ لنخرج من شاء من عبادت اللہ، من عبادت العباد الى عبادت اللہ، تاکہ اللہ کے حکم سے، اس کی مرضی سے جس کو ہم چاہیں، جس کو اللہ چاہے، بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف لے آئیں، آزادی نصیب کریں، ظالم حکمرانوں سے آزادی نصیب کریں، وہ اپنی بات کہہ سکیں، اپنی رائے قائم کر سکیں، اپنے عقیدے کے سلسلے میں آزاد ہو، ظلم اور جبر ختم ہو جائے، انسانوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں ان کو داخل کریں۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور ادیان باطلہ کے ظلم اور جور سے نکال کر اسلام کے سایہ عدل میں لے آئیں ان کو، جہاں ان کے لیے ہر طرح کا عدل ہو، انصاف ہو، ان کے حقوق کی پاسداری ہو، ان کے ساتھ کوئی ذاتی اور کوئی ناانصافی نہ ہو۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَتِهَا، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی کشادگی کی طرف لے آئیں۔
بہت گہری بات ہے۔ آدمی جب شرک میں مبتلا ہوتا ہے، کفر میں مبتلا ہوتا ہے، تو دنیا تنگ ہو جاتی ہے، سوچ نہیں سکتا ہے آزادی کے ساتھ، غور نہیں کر سکتا ہے، تحقیق اور تفتیش کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب اسے آزادی ملتی ہے، دنیا کشادہ ہو جاتی ہے۔ وہی ستارے اور وہی سورج اور وہی چاند جن کو وہ پوچھتا تھا، اب اس پر کمندیں ڈالنے لگتا ہے اور تحقیق کرنے لگتا ہے، تفتیش کے نئے راستے کھل جاتے ہیں۔ تو دنیا کی تنگی سے نکال کر اسے کشادگی کی طرف لے آئیں، وسعت کی طرف لے آئیں، غلامی سے نکال کے آزادی کی طرف لے آئیں۔ یہ تعارف کرانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کیا ہے، کس طرح سے انہوں نے انسانوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی تک پہنچایا، صاف ستھرا عقیدہ دیا، تہذیب دیا، تمدن دیا، اخلاق دیا، کردار دیا۔ یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے، ہر طرف چرچا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی چرچا ہے، ہر طرف چرچا ہے۔ تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے موقع ہے، جو اہل علم ہیں وہ علمی لحاظ سے کام کریں، ان کے اعتراضات کا جواب دیں، جو عام لوگ ہیں وہ پیغام سیرت کو پہنچانے کی کوشش کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرائیں، اور جتنے ذرائع ہیں سب کا استعمال کریں، سیرت کے نقوش لوگوں کے سامنے واضح کریں، ظاہر کریں۔ ایک اور کام جو ہمیں کرنا چاہیے، اور خاص طور سے مسلم حکومتوں کو کرنا چاہیے، کہ اقوام متحدہ پہ دباؤ ڈال کر ایک ایسا بین الاقوامی قانون پاس ہونا چاہیے کہ ہر مذہب کے جو پیشوا ہیں ان کا احترام کیا جائے گا، اور اگر کسی کی اہانت کی جائے گی تو اس کے لیے سزا ہوگی۔ اسلام نے سکھایا ہے کہ جتنے مذہبی پیشوا ہیں آپ ان کی توہین نہ کریں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا مِّن غَيْرِ عِلْمٍ۔ سورہ انعام کے اندر فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے جن معبودوں کو پکارتے ان کی توہین مت کرو، گالی مت دو، برا بھلا مت کہو، ورنہ یہ اللہ کو گالی دینے لگیں گے۔ علمی تنقید ہو سکتی ہے، شرک کا آپ جائزہ لے سکتے ہیں، دلائل کے ذریعے سے توحید کا اس بات کر سکتے ہیں، شرک کو رد کر سکتے ہیں، لیکن کسی کے معبود کو، کسی کے دیوی دیوتا کو گالی دینا، برا بھلا کہنا، اسلام نے اس کی تعلیم نہیں دی۔ تو ایسا بین الاقوامی قانون ہونا چاہیے کہ مذاہب کے پیشواؤں کا احترام کیا جائے، ان کی توہین نہ کی جائے، ان کی اہانت نہ کی جائے، اور جو لوگ توہین اور اہانت کریں ان کو سزا ہونی چاہیے۔ یہاں خود اتنی بڑی تعداد میں ہندوستان کے اندر مسلمان رہتے ہیں، ہمیں اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں ان واقعات کے سلسلے میں مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی ہونی چاہیے، اور ایسی سرکاریں اور ایسی حکومتیں جہاں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ان تک حکومت کا بھی یہ پیغام جانا چاہیے کہ یہ غلط طریقہ تہذیب کے خلاف ہے، شائستگی کے خلاف ہے۔ اور ایک اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ جس ذات سے ہمیں محبت ہے اور جس سے ہمیں عقیدت ہے اور جس کی توہین اور جس کی اہانت ہم برداشت نہیں کر سکتے، جس کی محبت ہمارے دل میں ہے اپنے آپ سے زیادہ ہے، اپنے اعزاء اور اقارب سے زیادہ ہے، ہم اس کی اتباع اور اس کی اطاعت کتنی کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایمان بالرسالت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کی جائے، آپ کی سنتوں کو اختیار کیا جائے، آپ کے راستے کو اختیار کیا جائے، کیونکہ یہی راستہ ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے، کامرانی کا راستہ ہے، اور یہی راستہ ہمارے لیے سرخروئی کا راستہ ہے۔ اللہ کی محبت کا معیار اور اس کی کسوٹی بھی یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کتنی پیروی کرتے ہیں۔ تو اس پہلو سے اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے، اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری نئی نسل سیرت رسول اکرم سے واقف ہو، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہماری بچیاں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہوں۔ آپ جائزہ لیجئے تو موٹی موٹی باتیں بھی نہیں معلوم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات، ہماری نئی نسل واقف نہیں ہے، ان کو واقف کرائیے۔ آج تو بہت آسان ہو گیا ہے، بہت سی چیزیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، جس زبان میں چاہیں حاصل کر سکتے ہیں، اردو میں، ہندی میں، انگریزی میں، جس زبان میں چاہیں، سیرت کے اوپر میٹیریل موجود ہے۔ تو ہمارے نوجوانوں کو واقف ہونا چاہیے، سیرت سے واقف ہونا چاہیے، اور آپ کے اوپر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے جوابات سے بھی واقف ہونا چاہیے تاکہ اپنے ساتھیوں کو بتا سکیں۔ جیسے اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ شادیاں کی، تعدد ازدواج کا ایک مسئلہ ہے، تو ہمارے نوجوانوں کو واقف ہونا چاہیے کہ شادیاں جو آپ نے کی مقصد کیا تھا۔ جب آپ کنوارے تھے تو اس وقت تو آپ نے ایک بیوہ سے شادی کی، 25 سال آپ کی عمر تھی، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، حضرت عائشہ کے علاوہ جن عورتوں سے بھی آپ نے شادی کی ہے وہ بیوہ عورتیں تھیں۔ کیا حکمت تھی، کیا مصلحت تھی؟ واقف ہونا چاہیے، آپ جواب دے سکیں، بتا سکیں کہ تعدد ازدواج میں حکمتیں کیا ہے، مصلحتیں کیا ہے، اللہ کے رسول نے کیوں یہ شادیاں کی تھی۔ اسی طرح سے آپ نے جہاد بھی کیا، آپ نے تلوار بھی اٹھانے کا حکم دیا، مقصد کیا تھا؟ اسلام میں جہاد کس لیے ہے؟ بہت اعتراض کیا جاتا ہے جہاد کے اوپر، اور جہاد کے لفظ کو بہت بدنام کیا گیا ہے، اور آج جہاد اور آتنکواد کو مترادف قرار دے دیا گیا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو تیار ہونا چاہیے، بتا سکیں جہاد کیا ہے، جہاد کا مقصد کیا ہے، جہاد کے آداب کیا ہیں۔ اور بہترین کتاب اس موضوع پر جس میں تمام اعتراضات کا جواب ہے اور جہاد کی حقیقت اور اس کی اصلیت کو واضح کیا گیا ہے، وہ مولانا مودودی کی الجہاد فی الاسلام۔ نوجوانوں کو پڑھنا چاہیے اسے، الجہاد فی الاسلام۔ جو بھی اعتراضات ہیں جہاد کے بارے میں ان کا شافی اور کافی جواب ہے۔ اسلام میں جہاد کیوں ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کی مشروعیت کیوں ہے، تمام شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے۔ علامہ اقبال نے جب یہ کتاب چھپی تھی پہلی بار دارالمصنفین سے اس کتاب کی تعریف کی تھی۔ اس پائے کی دنیا کی کسی زبان میں کوئی کتاب نہیں۔ آپ پڑھیے الجہاد فی الاسلام کو، آپ جواب دیجئے، لوگوں کو مطمئن کیجئے، اپنے ساتھیوں کو سیرت پر مہم چلائیے، مضمون نگاری کے مقابلے ہوں، تقریری مقابلے ہوں، ایک ایک بچہ جانے اور اعتراضات کا جواب دے سکے۔ یہ اس طرح کے جو مواقع ہوتے ہیں وہ ہمارے احتساب کی بھی دعوت دیتے ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں، اللہ کے رسول سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، آپ کا تعارف کرائیں، اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو بوکھلاہٹ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اسلام کے اندر جو طاقت ہے، دعوتی طاقت ہے، اسلام کے اندر جو صداقت ہے، جس طرح سے اسلام پھیل رہا ہے اس سے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں۔ ہمیں حکمت کے ساتھ دعوت کا کام اور زیادہ تیزی کے ساتھ کرنا چاہیے اور اللہ کے رسول کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔